باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الجاثیہ سے ہو رہا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ ہا سے مراد حمد باری تعالیٰ، اللہ کی شان، اس کی قدرتیں، اس کی نشانیاں جو اللہ بتاتا ہے، اس کا اس سورہ میں ذکر ہوا ہے۔ اور میم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اس کا ذکر آیا ہے۔ تو حروف مقطعات اس سورہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب وہ مختلف طرح کی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جو بھی جاندار اللہ نے پھیلائے زمین میں، آیات لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا رزق بارش کی صورت میں، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس میں تازگی، رویدگی اور کھیت اور پھل دیتا ہے، یعنی اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں جو اللہ بیان کر رہے ہیں اور یہ جو وحی ہے، یہ تم پر بالکل حق جو ہے تلاوت کی گئی ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اور اللہ یعنی اس کی نشانیوں اور اس کے کلام، اس کی وحی کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلیٰ علیہ، جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر ضد کی بنا پر سرکشی سے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کأن لم یسمعھا، کہ جیسا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب وہ ان آیات سے کچھ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے دردناک ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، آگے ان کے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ اولیاء جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے مقرر کیے وہ کچھ کام آئیں گے۔ یعنی ایک تو ان کے اپنے اعمال جو وحی سے ہٹ کر کرتے رہے، اور دوسرا وہ جن لوگوں کو سمجھتے کہ یہ ہمارے سفارش گزار ہیں یا یہ ہمارے لیے شفاعت کا کام کریں گے، ہم ان کے متبعین میں سے ہیں، تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کو سخت درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ تم اس میں کشتی چلاؤ اس کے حکم کے مطابق، ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا رزق سمندر سے تلاش کرو اور پھر اس کا شکر ادا کر سکو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور اسی نے زمین و آسمان میں
سب کچھ جو ہے تمہارے کام کے لیے لگا دیا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس سب چیزوں میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغفروا للذین، کہ ان لوگوں کا بھی دھیان کریں، لا یرجون ایام اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، اس دن تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ہر ایک کو جو اس نے عمل کیا۔ یغفرو، اس کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا معاف کرنا، بخشش۔ تو یہاں جو سیاق چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی توجہ دیں، ان کو آگاہ کر دیں، ان کو انذار کر دیں۔ تو پھر ایام اللہ جو وہ بالکل لقاء اللہ کا پیرا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں اور دیگر بیان ہوا ہے کہ والذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ اللہ سے ملاقات کی جو امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہیں اور اسی کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو آگاہ کر دو تاکہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اتمام حجت کے بغیر نہ رہ سکے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس کا صلہ پائے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا تو وہ اس کے بدلے کا حقدار ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں ہم نے رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی، یعنی جو آسائشیں، جو سہولتیں اور جس طرح کی سلطنت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی وہ کسی کو بھی یہاں دنیا میں نہیں ہوئی۔ عالمین سے مراد کے جو موجودہ لوگ اور جو بعد میں آنے والے لوگ وہ سب اس میں شامل ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ان کو دین کے بارے میں واضح دلیلیں دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو واضح جو ہے ہدایت یا واضح علم آ جانے کے باوجود بھی جو انہوں نے اختلاف کیا تو اس کی واحد وجہ وہ آپس کی ضد تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کہتے تھے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، اور پھر یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ آخر یہ پیغمبری جو ہے وہ کسی سردار کو دی جاتی، کسی شہر کے بڑے آدمی کو، تو لیکن اللہ تعالیٰ کے تو اپنے حکمت ہوتی ہے، تو یہ ان کی ضد تھی، حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں اور یہ قرآن کلام الہی ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تمہارا رب قیامت والے دن ان کا فیصلہ کر دے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، کہ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سورہ الجاثیہ کی 17 نمبر آیت پر آ گئے۔ تو یہ قرآن یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی وعید دیتا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی دنیا کی گزارنی چاہیے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اس نے ہر ایک کو اس کے اعمال کا صلہ دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندان کے افراد، بچوں کو اور سب کو قرآن یہ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔